شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد میں ہم اس سے پہلے جو چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح توحید پر، آخرت پر اور رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ کس طرح استدلال کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بیان کر دی کہ جو منکرین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مان رہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ آخرت میں یہ جو ساری دنیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ پتہ چلے گا کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو اب آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو بات ہے، یہ استدلال کی کیا نوعیت ہے جو آگے بیان ہوئی ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے جی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیہ من ربہ، کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے یہ خدا کی طرف سے ہیں، اس بندے کو خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یا یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، اور ہمیں کوئی ایسا حسی معجزہ چاہیے، ایسی نشانی چاہیے کہ ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں یہ واقعتاً یہ خدا کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے اور یہ بندہ خدا کا رسول ہے۔ یہ وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دو ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اپنی مرضی سے، وہ سبب کیا ہوتا ہے گمراہی کا، یہ اگلے ٹکڑے سے معلوم ہو جائے گا کہ ہدایت کس کو ملتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ راستہ دکھاتا ہے اپنا انہیں جو متوجہ ہوں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، حق کی طرف لپکیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت وہ چیز ہے جو طلب کرنے پر دی جاتی ہے، جو اس کی طرف سے بیزار ہوگا، جو اعراض برتے گا، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تکبر کرے گا اس کے معاملے میں، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اعراض برتتے ہیں، جو روشنی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو اس کو روشنی کہاں سے مل جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے، حسی معجزہ، کہ ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں یہ خدا کے رسول ہیں اور قرآن برحق ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے، حسی معجزہ بھی آ جائے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ متوجہ نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی نا سوچنے سمجھنے کی، غور کرنے کی، تو وہ ان کو استعمال میں نہیں لا رہے۔ پیچھے بھی جیسا کہ بیان ہوا کہ نشانیاں تو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، آسمان میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، ان کے نفس کے اندر بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں، لیکن یہ اعراض برت رہے ہیں اور تکبر سبب ہے اس کا، اور دنیا کی جو محبت ہے اس میں یہ گرفتار ہیں۔ تو قریبی چیزیں جو نعمتیں ان کو حاصل ہیں، یہ ان کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں، تو اس لیے آخرت ان کو دکھائی نہیں دے رہی۔ چنانچہ یہ حق بھی ان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ توجہ نہیں کر رہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد دہانی سے، کہ اللہ نے اپنا ذکر نازل کیا ہے، قرآن مجید، یہ ہے ذکر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ایمان لانا ہے نا، جو لا چکے ہیں، ان کو اسی قرآن سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اس پر مطمئن ہے کہ ہاں بھی یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ رسول جو ہیں یہ برحق ہیں، اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ تو یہ تو مطمئن ہے اہل ایمان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد دہانی ہی سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، یہ اچھی طرح سن لو، آگاہ ہو جاؤ۔ اطمینان دلوں کا اللہ کی یاد دہانی ہی سے ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید ہی ہے جو اطمینان کی جگہ پر لا سکتا ہے بندے کو، کیونکہ قرآن مجید وہ روشنی ہے جو اس کائنات کے پزل کو حل کر دیتی ہے، ہر طرح کے سوالات کو جوابات مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی بنیاد ساری ہماری فطرت میں موجود ہے، تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اس یاد دہانی سے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی باتیں بیان ہو رہی ہیں جو میرا دل جن کی گواہی دے رہا ہے۔ چنانچہ دلوں کا اطمینان قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، کسی حسی معجزے سے اطمینان نہیں ملنے والا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔
کذالک ارسلناک فی امتن، اسی طرح معجزے کے بغیر ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں. یعنی وہ تقاضا کر رہے ہیں جی وہ معجزہ ہے، حصی معجزہ ہم دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ معجزے کے بغیر ہی رسول بھیجا ہے، لیکن یاد دہانی ساتھ آئی ہے قرآن مجید. تو ماننے والے اس یاد دہانی کی بنا پر مان لیتے ہیں اور مطمئن ہیں وہ. قد خلت من قبلہا امم، تو ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تم سنا دو انہیں وہ جو ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف. قرآن کو ساتھ بھیجا گیا ہے، قرآن دے کر بھیجا رسول کو، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو یاد دہانی ان کو کرا دو. پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ان کو معلوم ہے. یہ نہیں کہ ارد گرد کے وہ علاقے ہیں جہاں قوموں کے آثار ہیں کہ ان کی طرف حصی معجزے آئے تھے اور قوموں نے پھر کیا کیا؟ کیا وہ ایمان لے آئیں؟ حصی معجزے دکھانے کے باوجود بھی قومیں ایمان نہیں لاتی اگر وہ ایمان نہ لانا چاہیں. تو یہ جو قرآن آ گیا ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ. وہم یکفرون بالرحمن، اگرچہ وہ انکار کر رہے ہیں رحمان کا. رحمان کا انکار کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا انکار اگر کر دیا جائے تو گویا کہ رحمان کا انکار ہو گیا. یہاں رحمان کا لفظ بھی بڑا، اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، وحی کی ہے یہ اس قوم کی طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے سارا معاملہ. یعنی الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. تو اس رحمت سے اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کل، ان سے کہو، ہوا ربی، وہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یہ اصل دعوت ہے، سارے پیغمبروں کی دعوت یہی ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ سب کا الہ ایک ہی ہے اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا قرآن آتا جس کے ساتھ پہاڑ چلنے لگتے، کہ قرآن نازل ہو رہا ہے پہاڑوں پہ گویا کہ، تو پہاڑ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے تو اڑتے پھر رہے ہیں. او قطعت بہ الارض، یا زمین ٹکڑے ہو جاتی، اس طرح کا معجزہ آ جاتا قرآن کے ساتھ. او کلم بہ الموتیٰ، یا مردے بولنے لگتے. اس طرح کا معجزہ چاہیے نا وہ مانگ رہے ہیں کہ جو انہونی بات ہو. تو اگر ایسا قرآن بھی نازل ہم کر دیتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایمان لانا نہیں چاہ رہے. چنانچہ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارا امر، سارا اختیار. کہ اللہ تعالیٰ ظاہرہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ زبردستی کسی کو ایمان کی طرف نہیں لانا، زبردستی کسی کو کفر کی طرف نہیں دھکیلنا. لوگوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ خود سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا حق کو ماننا ہے یا انکار کرنا ہے. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے معاملہ. اللہ نے سنت یہ بنائی ہے کہ لوگ خود فیصلہ کریں. افلم ییأس، کیا اچھا اب اہل ایمان اور نبی علیہ السلام کو امید ہوتی تھی کہ داعی کو تو ہوتا ہے نا کہ اس کو تو لالچ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ایمان لے آئے، ہماری دعوت جو ہے قبول کر لی جائے. تو وہ نرمی یہ تھی ان کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں، کہ وہ معجزہ دکھا دیں اللہ تعالیٰ تو شاید یہ مان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم ییأس الذین آمنوا، کیا یہ جو اہل ایمان ابھی تک مایوس نہیں ہوئے ان سے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، کہ ان کی جو حرکتیں ہیں، یہ جو حصی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو پیچھے ان کے کرتوت ہیں، نشانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، قرآن جیسی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، تو کہ ابھی تک کہ ان کا جو رویہ ہے اس سے مایوسی نہیں ہوئی اہل ایمان کو کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا سب کے سب انسانوں کو. کہ بھئی اگر ایسی زبردستی ہدایت دینی ہے تو پھر سب کو اللہ تعالیٰ دے دیتا. تو طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھ کر ہدایت کو طلب کرتا ہے، ہدایت کی طرف آتا ہے. زبردستی ہدایت نہیں دی جائے گی. ولا یزال الذین کفروا، یہ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ رہیں گے، تصیبہم بما صنعوا قاریہ، ان پر آتی رہے گی جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، کوئی نہ کوئی آفت ان پر آتی رہے گی. او تحلوا قریباً، یا یہ نازل ہوتی رہے گی قریب ہی، من دارہم، ان کی بستی کے، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی ان کو جو خبردار کیا جا رہا ہے نا کہ رسول کو جھٹانے کے نتیجے میں، قرآن کو جھٹانے کے نتیجے میں عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، تاکہ اگر ان کی طرف سے کوئی آدمی
اس سے عبرت حاصل کرے اور خدا کی طرف پلٹ آئے تو پلٹ آئے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائے، تو یہ معاملات ہوں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وعدہ یہی ہے کہ بھئی ان پر عذاب آئے گا، وہ تو آئے گا اگر انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کچھ آفتیں مختلف ان پر آئیں گی تاکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ توجہ کریں اللہ کی طرف۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ وہ نشانی حصی معجزہ دکھاؤ، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور تم عام رسول عام بندے ہی ہو، تو یہ اس طرح کا جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو پہلے رسول آئے تھے، ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے ڈھیل دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جنہوں نے انکار کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری سزا پھر کیسی تھی، یہ ان سب کو معلوم ہے۔ تو یہ تاریخ سے استدلال کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، چنانچہ ان پر پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اور عذاب کی جو آثار ہیں تمہارے ارد گرد قومیں جو برباد تباہ ہوئی ہیں ان کے کھنڈرات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ تمہیں اب اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو حق ایک یقینی بات ہے کہ رسول کو جھٹلانے کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا ہے، وہ آ کر رہے گا اگر تم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔